ایک ساتھی یہ سوال کر رہے تھے کہ کون سی کتابیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا فائدہ زیادہ ہو. ہر فن پر لکھی گئی ایسی جامع کتابیں. تو سب سے پہلا فن ہے فن تفسیر. اب تک جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 2 لاکھ سے زائد ہے. جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، جسے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن میں نقل کیا. لیکن ان تمام تفاسیر میں ایسی کون سی تفاسیر ہے کہ جو دیگر تفسیروں سے انسان کو مستغنی کر دے؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 تفاسیر کا نام ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں یہ 4 تفسیریں ایسی ہیں جو دیگر تمام تفاسیر سے فی الجملہ انسان کو مستغنی کر دیتی. ان میں سب سے پہلی تفسیر روح المعانی ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی. یہ وہ تفسیر ہے کہ جس میں انہوں نے تمام علوم و فنون کو یکجا کر دیا ہے. جس طرح صحیح بخاری کی شرح فتح الباری نے بخاری کا حق ادا کیا، اسی طرح روح المعانی کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس نے قرآن کا ایک گنا حق ادا کر دیا. اگرچہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی حق تو نہیں ادا کر سکتا، لیکن ایک حد تک تفسیر سے متعلق جملہ مباحث اور معلومات اس میں یکجا ہو گئی. دوسری تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی. یہ تفسیر بالروایہ ہے اور اس میں احادیث مرفوع، موقوف اور مقطوع کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. یہ تفسیر علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری سے اور عبد الرحمن بن ابی حاتم کی تفسیر القرآن العظیم سے اور امام بغوی کی معالم التنزیل سے مستغنی کر دیتی ہے. یہ تفسیر طبری سے اور تفسیر القرآن العظیم سے اور معالم التنزیل سے مستغنی کر دیتی. اس میں جہاں روایات موجود ہیں وہاں روایات پر نقد و جرح بھی ہے. روات پر کلام بھی ہے اور روایت کا عموماً حکم بھی بیان کیا ہے. اس میں اسرائیلیات اور موضوعات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. چونکہ حافظ ابن کثیر بیک وقت محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے، تمام علوم و فنون سے ان کی گہری وابستگی تھی، اس لیے اس تفسیر میں ان کی جھلک بھی نظر آتی ہے. نمبر 3 تفسیر کبیر، اصل نام ہے مفاتیح الغیب، المعروف تفسیر کبیر. امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے جو اس وقت دارالکتب العلمیہ سے 30 جلدوں میں طبع ہے اور پاکستانی ایڈیشن میں 12 جلدوں میں. امام رازی کی تفسیر کا سبب یہ بنا کہ جب انہوں نے درس کے دوران فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں، تو کسی نے یہ کہا کہ شاید یہ مبالغہ ہو. تو حضرت نے پھر یہ تفسیر لکھنا شروع کی.
اس کی ابتدائی جلد مکمل تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ سے متعلق ہے۔ یہ تفسیر علوم و فنون کا ایک گنجینہ ہے، خصوصاً ربط بین الآیات، مشکل تراکیب کا حل، فقہی مسائل، آیت کی عام فہم تشریح اور موقع محل کی مناسبت سے جا بجا حکایات، امثلہ اور نکات کا ذکر ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے اور اس تفسیر کی طرف رجوع کیا تو میں نے اس کا حل اس میں پایا۔ اس کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ کل شیء فیہ الا التفسیر، کہ اس تفسیر میں تمام چیزیں ہیں مگر تفسیر نہیں ہے، شاید یہ ایسے شخص کا جملہ ہے جس پہ روایات کا غلبہ تھا، انہوں نے یہ جملہ کہا ہو، ورنہ اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ البتہ روایات کے لحاظ سے تحقیق کی ضرورت ہے، اس میں بعض احادیث اور روایات غیر مستند بھی موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی اس تفسیر کی غیر مستند روایات کو الگ کر کے ان کا حکم بیان کر دے تو یہ ایک علمی کاوش ہوگی۔ نمبر 4، ارشاد العقل السلیم، المعروف تفسیر ابو سعود۔ یہ امام ابو سعود رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو، قرآن کریم میں جو الفاظ کا انتخاب ہوا ہے اس کے چناؤ کی وجہ، فصاحت اور بلاغت، اور جن الفاظ کا چناؤ ہوا ہے ان کی وجہ، قرآن کریم کے الفاظ میں موجود فوائد و نکات، آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے اس کی آیت سے مناسبت، اور مختصر مگر جامع انداز میں تفسیر ہے۔ تو قرآن کریم کو اسرار و رموز کے لحاظ سے سمجھنے کے لیے یہ ایک مفید تفسیر ہے۔ یہ 4 وہ تفاسیر ہیں جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے مطالعے سے ان 4 کا انتخاب کر کے فرمایا کہ یہ فی الجملہ دیگر تفسیروں سے مستغنی کرتی ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علوم القرآن میں حضرت نے ایک تفسیر کا اضافہ کیا ہے، وہ تفسیر قرطبی ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اصل نام الجامع لاحکام القرآن ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان سے جو مسائل اور فوائد مستنبط ہو رہے ہیں انہیں ذکر کیا۔ امام قرطبی معتدل عالم ہے، فقہ مالکی سے وابستہ تھے، لیکن ان کا انداز بہت عام فہم ہے کہ عموماً جن آیات سے مسائل مستنبط ہیں انہیں ترتیب سے ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت سے 10 باتیں یا 12 باتیں معلوم ہو رہی ہیں تو اولا، ثانیہ، ثالثہ کہہ کر ترتیب سے ذکر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس تفسیر سے استفادہ بھی آسان ہے، اور اس تفسیر کی وجہ سے قرآن کریم سے استنباط احکام کا ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ آیات سے کیسے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، اس سے مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا وہ نسخہ اچھا ہے جو عبد الرزاق مہدی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔
اس میں روایات کی تخریج ہے اور روایات کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ یہ 5 تفسیریں ہو گئی۔ میرے ناقص مطالعے کے مطابق اگر 2 تفسیروں کا اور اضافہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ 7 تفاسیر ایسی ہوں گی کہ جو فن تفسیر میں انسان کو کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ 6ٹھی تفسیر التحریر والتنویر علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ کی۔ یہ 30 اجزاء میں تفسیر طبع ہے۔ جس طرح روح المعانی ہے اسی طرح التحریر ہے۔ اس میں زیادہ زور قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت، جا بجا صرفی، نحوی اور علمی فوائد اور نکات، آیات میں الفاظ کے چناؤ کی وجہ، ہر لفظ میں موجود فصاحت و بلاغت کا نقطہ، یہ وہ تفسیر ہے جو استعداد بنانے والی ہے۔ اس تفسیر کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کس قدر اعجاز ہے۔ تو اس لیے اگر اسے مطالعے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 7ویں اور آخری تفسیر ہے حدائق الروح والریحان۔ حدائق الروح والریحان شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری، یہ دار المنہاج سے 32 جلدوں میں طبع ہے۔ اس کی پہلی جلد علوم القرآن سے متعلق ہے اور باقی جلد میں تفسیر ہے محمد امین بن عبداللہ حرری کی ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، اس میں عنوان قائم ہوتا ہے سبب النزول کا، اسی طرح عنوان ہوتا ہے ربط بین الآیات کا، اور ایک عنوان تصریف صرفی لحاظ سے بحث کرتے ہیں، صیغے کا مادہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور اگر کوئی تعلیل ہے تو وہ بتاتے ہیں۔ اس تفسیر میں پورے قرآن کی ترکیب ہے۔ اور ہر 2 آیات کے بعد بلاغت کا عنوان قائم کر کے ہر 2 آیتوں میں فصاحت اور بلاغت کے نکات ذکر کرتے ہیں۔ آیات سے جو مسائل مستنبط ہو رہے اسے الگ عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ اگر فقہا میں سے کسی نے ان آیات سے استدلال کیا ہو تو ان کا طرز استدلال بیان کرتے ہیں۔ ان آیات کے تحت اب تک جو مفسرین نے تشریحات کی ہیں ان میں سے اہم فوائد کو باحوالہ ذکر کرتے ہیں۔ یعنی یہ تفسیر ایسی ہے کہ جس میں بیک وقت تمام چیزیں جمع ہیں، صرف بھی، نحو بھی، بلاغت بھی، اصول فقہ بھی، شان نزول بھی، مستنبط مسائل بھی۔ تو اگر اس تفسیر کا مطالعہ ہو تو قرآن کریم سے گہری مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تفسیر خصوصاً علماء طلباء کے لیے بہت مفید ہے کہ صرفی نحوی لحاظ سے جہاں کوئی اشکال ہے اس کا حل اس تفسیر میں ہے۔ بلاغت کو اب تک کسی نے یوں آسان انداز میں نہیں لکھا تھا۔ تفسیر کشاف میں بلاغت ہے لیکن اس سے اخذ کرنا مشکل ہے۔ روح المعانی سے، ارشاد العقل سلیم سے اخذ مشکل ہے، اس سے اخذ آسان ہے، چونکہ یہ عنوان قائم کرتے ہیں اور آسان عربی میں لکھتے ہیں کہ اس میں بلاغت کا یہ نقطہ ہے، تو بآسانی آدمی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس تفسیر کے بلاغت کے نکات کو الگ کر کے لکھ دے، صرف بلاغت کے نکات کو اردو میں لکھ لے،
موجود ہے صرف اس کا ترجمہ کر کے شائع کر دے کہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت، تو میرے خیال سے ایک بہت علمی کام ہوگا کہ قرآن کا جو اصل اعجاز ہے بلاغت، اس پر اردو میں کوئی کام نہیں، اور اس میں مواد یکجا موجود ہے، صرف اس کی ترجمانی کرنی ہوگی کہ اسے اردو میں ترجمہ کر دیا جائے، مفہوم ادا کیا جائے، لفظی ترجمہ نہ ہو، مفہوم سمجھ آ جائے۔ تو بہرحال یہ 7 عربی میں وہ تفاسیر ہے کہ جس کے بعد انشاءاللہ کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی۔